بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھی قسط پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 63 اور پیج ہے 72۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے، بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدے سے نکلنے کا۔ ناظرین، یہ چوتھی قسط ہم آپ کے سامنے کو رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نبیوں کے قصے یعنی انبیاء کرام کے قصے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، تو یوں سارا جہاں مہکے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، قسط نمبر 4۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اس کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک رو خوبصورت جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اسے نیک بخت بی بی کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تقصیریں مجھ سے ہوئی ہیں معاف کیجئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غائب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دے تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روسیہ ہوں اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنی بیوی کو بچش میں خود دیکھ لے،
اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے سید عالم، غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ فرمایا کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غائب میں خود کے غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان ازرو مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 63 ویلاگ اور اس کی 4 قسطیں مکمل ہوئیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود